یقیناً کرامات اپنی جگہ پر، لیکن جو انہوں نے سٹرگل کیا اپنی زندگی میں، مشقتیں اٹھائی ہیں، جو عبادات اور ریاضات کے ذریعے سے انہوں نے اپنے نفس کو مارا ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے آج، وہ بھی تو ہمارے لیے درس ہے۔ 1 روپیہ یا 1 سکہ کسی کا حرام کا آپ کی خانقاہ تک آپ نے کبھی آنے نہیں دیا، کبھی آنے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ نظر و نیاز جو آتے اس کو خیرات کر دیتے تھے۔ جب اپنے آپ کو اس طرح بچا لیا جائے تو مقامات بلند عطا ہوتے ہیں۔ آج سلطان الہند غریب نواز کے عرس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور ایک چادر چڑھا دیں، مہنگی پھول چڑھا دیں۔ اس غریب نواز کو ہماری چادروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے جنتی چادر انہیں پہلے سے پہنایا ہوا، وہ جنتی جوڑے میں ملبوس ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم عظمت شان کے لیے چادر پیش کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت ان کی رفعت کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں۔ لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ چادر پیش کرنے کے بعد ہی میری ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اصل مسئلہ ان کے دربار میں چادر پیش کرنے کا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے جاؤ تو اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ کر کے آ جاؤ اور عرض کرو کہ آپ میں زندگی اپنی مرضی سے نہیں، آپ کے اشاروں سے جینا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ جب سفر سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ سے اجمیر، بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے سبزہ-وار، یہ آج کے ایران میں ہے، اور وہاں پر آپ کا قیام ہوا ایک باغیچے کے پاس، ایک باغیچے کے پاس، اور وہ بہت خوبصورت باغیچہ تھا، اس کے اندر ایک حوض تھا۔ یہ باغیچہ اور حوض وہاں کے حاکم کا تھا، اس وقت کا جو حاکم تھا، بڑا ظالم آدمی، لوگوں کا مال اتنا لوٹتا تھا کہ لوگ پریشان تھے، ہفتہ وصولی والا سسٹم۔ اور پھر اسی کا ایسا ظلم، اس کا ایسا ظلم تھا کہ کوئی باغیچے میں اجنبی نہ آئے۔ اتفاق ایسا کہ سرکار غریب نواز وہیں پر قیام کیے اور آپ کی نماز کا وقت آیا تو اس حوض سے آپ وضو کرنے چلے گئے، تو وہاں پر جو پہرے دار تھے انہوں نے کہا، منع کیا کہ یہ حاکم سبزہ-وار کا ہے، آپ مت آئیے، اگر اس کی نظر پڑ گئی تو بہت سختیاں کرے گا۔ حضرت سرکار غریب نواز نے فرمایا، میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس آپ نے وضو فرمایا، ابھی وضو کر ہی رہے تھے کہ وہ حاکم باغیچے میں داخل ہو گئے۔